پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا. ملت جعفریہ کو شناخت عطا کی، وہ شخصیت جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک لڑی میں پرویا، وہ شہید قائد کہ جس نے ایک کمزور قوم کو طاقتور قوم میں تبدیل کیا، وہ شہید قائد کہ جس نے اذان محترم شہید قائد بانی مجلس وحدت مسلمین ہے. گزشتہ 25 سال سے وہ قوم جو شہید قائد کی شہادت کے بعد یتیم ہو گئی تھی، اے شہید قائد واللہ علامہ عارف الحسینی اس کا حقیقی وارث، اس کا شاگرد خاص، اس کی راہ کو پاکستان میں زندہ کرنے والا یعنی علامہ راجہ ناصر 90 دن جو شہید قائد کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے بھوکا رہا، وہ علامہ راجہ ناصر جس نے گھر کی آسائشوں کو چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا، جس نے 3 ماہ نرم بستر پر آرام نہیں کیا بلکہ نیشنل پریس کلب کے سامنے کربلا کا خیمہ بلند کیا، حسین کے خیمے کو بلند کیا اور اس ستون سے تمسک کر کے لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کیا، لبیک یا حسین. مراجع کرام نے بھی اپیل کر دی ہے، سوشل میڈیا پر آ گیا ہے. علامہ راجہ ناصر صاحب، آپ کی ضرورت پوری ملت جعفریہ کو ہے. شیعہ مذہب میں آپ جیسے مجاہد علماء کی ضرورت ہے. میں ایک ادنا سے کارکن اور ادنا سے طالب علم کے طور پر اور ملت جعفریہ کے فرد کے طور پر علامہ راجہ ناصر صاحب آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، خدا را اس قوم کی نصرت کے لیے آپ نے 90 دن بھوکا رہ کر اپنے اخلاص کو ثابت کیا. آپ نے بہترین انداز سے ظالموں کے ایوانوں میں
اپنا پیغام پہنچا دیا اور قوم کے اوپر حجت تمام کر دی. میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا علامہ راجہ ناصر صاحب سے کہ خدا کے لیے آج شہید کی برسی والے دن ہماری قوم کو یہ مژدہ دیں, خوشخبری دیں کہ آپ نے بھوک ہڑتال ختم کر دی. اگر آپ سب میری آواز میں آواز ملانا چاہتے ہیں, میری تائید کرنا چاہتے ہیں, سب مل کے نعرہ لگائیں گے لبیک یا حسین. اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ علماء حقہ, مراجع کرام, علامہ راجہ ناصر اور رہبر معظم کو طول عمر عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم انتہائی شکر گزار ہیں آنے والے معزز علماء کرام جو پاکستان بھر سے تشریف لائے اور ذاکر اہل بیت جناب اقبال ناصر چانڈیا, خطیب اہل بیت عبد الغفور حیدری اور دیگر موجود سٹیج پر جتنے بھی علماء کرام اور معززین افراد یہاں تشریف رکھتے ہیں. مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی زحمات, اپنی تکالیف کو درک کر کے آج اسلام آباد کی سرزمین پر اس مجاہد مبارز عالم دین قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. ہم اس قائد شہید کی اس برسی کے اس پروقار تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم مبارز مجاہد ملت علامہ مقصود ڈومکی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خطاب عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. لقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ہمارا سلام ہو سرزمین پاکستان کے عظیم مجاہد قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ شہید عارف حسین الحسینی پر 28 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں اس عظیم الشان اجتماع میں آئے ہوئے خواتین و حضرات، جوانوں اور بزرگوں نے، ملت کے علماء نے یہ پیغام دیا ہے کہ 28 سال گزر جانے کے باوجود عارف حسین الحسینی کا پیغام آج بھی زندہ ہے، وہ ہماری دلوں میں زندہ ہے، ان کے افکار زندہ ہیں، اور ہم اپنے خدا سے یہ عہد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم عارف حسین الحسینی کو نہیں بھلا سکتے، ان کے پیغام کو نہیں بھلا سکتے، اس لیے کہ عارف حسین الحسینی خمینی کبیر کا سچا بیٹا تھا کہ جس نے افکار خمینی کو زندہ کیا، جس نے کردار خمینی کا احیا کیا،
اور آج ہم اس عظیم اجتماع میں یہ عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ عارف حسینی کا راستہ زندہ رہے گا. پاکستان میں بسنے والے ضیاء کے جانشینوں کو، اس دور کے یزیدیوں کو، امریکہ کو اور آل سعود کو ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تم نے عارف حسینی کو قتل کر دیا اور تم نے یہ سمجھا تھا کہ عارف حسینی کے قتل کرنے سے عارف حسینی کا پیغام دفن ہو جائے گا. نہیں واللہ بخدا، عارف حسینی آج بھی زندہ ہے، اس ملک کے اندر زندہ ہے. کروڑوں حسینی زندہ ہے، زندہ ہے حسینی. بلند آواز سے زندہ ہے حسینی، زندہ ہے حسینی. کردار حسینی ناصر کی شکل میں انشاءاللہ عارف حسینی کا راستہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ہم جب تک زندہ ہیں اس راستے پر چلتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت خطاب دوں گا رکن شورائے عالی کوئٹہ سے آئے ہوئے مجاہد عالم دین سید عاشم موسوی صاحب کو. لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والسلام والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقيها. أما بعد فقد قال الحكيم اعدلوا هو أقرب للتقوى. عزیزان گرامی، وطن عزیز کو خدا نے دین کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر ہمیں عطا فرمائی. عزیزوں، شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی وہ عظیم ہستی تھے جنہوں نے اپنے مقدس لہو کو پاکستان کے سرزمین میں نچھاور فرما کر پاکستان کے حکمرانوں کو یہ درس دینا چاہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہو، اگر پاکستان میں تم صحیح حکمرانی کرنا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ تم عدل الہی، عدل محمدی، عدل علوی اور عدل حسینی کی طرف واپس پلٹو. آج کا یہ اجتماع غیرت مندوں کا اجتماع ہے. آج کا اجتماع فرعونی طاقتوں سے ٹکرانے کا اجتماع ہے. اس مختصر وقت میں دعوت خطاب دیتا ہوں رکن شورائے عالی حضرت علامہ اقبال بہشتی صاحب، تارا چنار کے عظیم مجاہد ہیں. وہ تشریف لائے اور ہمارے قلوب کو اپنے خطاب سے منور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، آج قائد مظلوم، قائد شہید، فرزند امام و انقلاب اور بے زبان حضرت امام خمینی، فرزند راستین سید و سالار شہداء، آج ان عظیم شخصیت کی برسی کا دن ہے جس کا عنوان ہے تحفظ پاکستان کانفرنس. لہذا اس نام کی مناسبت سے ہم پاکستان کے تمام شہداء، مختلف مسالے کے شہداء جنہیں مساجد میں، امام برگاہوں میں، بازاروں میں،
اور درباروں میں اپنے پاکیزہ خون میں نہلایا گیا. ان مظلوم شہداء جن کا جرم صرف مسلمان اور پاکستانی ہونا تھا. میں شہید کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا. ہاں، ان کی عظمت کے لیے حضرت امام خمینی کا وہی پیغام کافی ہے جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حقیقی فرزند تھے. عظیم دوست، ہمارے بزرگوار عالم مجاہد، عالم مبارز، انتک مجاہد جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، جن کے 3 مہینے کے اس بھوک ہڑتال نے ثابت کیا کہ اگر کوئی لقب ہم انہیں دے سکتے ہیں تو یقیناً یہ ایک فولادی انسان ہے، یہ ایک مرد آہنین ہے. اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ اس راستے میں انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے اور علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کے ہم ان کے بازوؤں کو مضبوط کریں گے. انشاءاللہ شہید حسینی کے اس راستے کو ہم ادامہ دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. استقبال کریں گے کراچی سے آئے ہوئے شاعر و مداح اہل بیت قبلہ ظفر عباس ظفر کا. لبیک یا حسین. السلام علیکم یا علی مدد. علماء کی اجازت سے آغاز کلام کر رہا ہوں شہید کے حوالے سے. اس سے پہلے اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ بلند کر کے جہاں جہاں موجود ہے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل. ایک سچے عارف کرب و بلا عارف حسین، ایک سچے عارف کرب و بلا عارف حسین، ایک سچے عارف کرب و بلا عارف حسین تھے. حسینی فکر کی ایک انتہا عارف حسین تھے. حسینی فکر کی ایک انتہا عارف حسین. لبیک یا حسین. پوری ملت کو چاہیے اپنے فداکار جاں باز رہنما کا شکریہ ادا کریں، تجدید عہد کریں، عہد وفا کریں. اے روح قائد شہید، تیری راہ زندہ ہے، تیرا مشن زندہ ہے. آگے بڑھنے کے لیے تجھ جیسا فداکار شجاع فرد آج ملت کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. ہم عہد کرتے ہیں ہم تیرے مانوی فرزند کے ساتھ باوفا رہیں گے. سب مل کر بلند آواز سے حق کا ناصر، سچا ناصر. موسیٰ زمان پاکستان کی سرزمین میں فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر 85 دن سے زیادہ بھوک ہڑتال ملت کے لیے، شہداء کے لیے بیٹھنے والے مرد مجاہد، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین پوری طاقت سے، لبیک یا حسین، لبیک
کیا دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ اجمعین. اما بعد قال الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. قائد وحدت ناصر ملت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام اور خواہران و برادران، السلام علیکم. آج تحفظ پاکستان کانفرنس میں ہم سب یہاں پہ شریک ہیں اور ساتھ ساتھ شہداء کو عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، خصوصاً سردار شہیدان پاکستان علامہ شہید عارف حسین الحسینی کے روح کو شاد کرنے کے لیے، ان سے تجدید عہد کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ایام اگست بھی ہے، 14 اگست بھی نزدیک ہے، اور میں پوری پاکستانی قوم کو 14 اگست یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً قائد شہید کی شہادت اور پاکستان میں بہت بڑا ربط ہے، تحفظ پاکستان میں بہت بڑا ربط ہے. آج یوم شہید کو تحفظ پاکستان کی مناسبت سے منائے جا رہے ہیں، تو یقیناً ہم یہ عہد کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی عہد کریں گے کہ ہم شہید پرور قوم ہے. یوم آزادی پاکستان 1947 میں بھی اس قوم نے شہادت پیش کیا ہے. اگر پاکستان کو آزاد کرنے میں حسینیوں نے خون پیش کیا ہے تو اس پاکستان کو بچانے میں، اس پاکستان کی تحفظ کے لیے بھی ہم قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. پاکستان بنایا تھا. ہماری یہ جدوجہد جیسا کہ شروع سے ہی قائد وحدت ناصر ملت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری حفظہ اللہ کا نعرہ تھا اور مسلسل نعرہ رہا ہے کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے، ہمیں پرامن پاکستان چاہیے، ہمیں اصل اسلام ناب محمدی کا پاکستان چاہیے. لبیک یا حسین. ہماری جانیں حاضر ہے، ہمارے مال حاضر ہے، ہمارا وقت حاضر ہے، ہماری تمام جان فشانیاں حاضر ہے. ہم یہی عہد کرنے کے لیے آئے ہیں قائد شہید سے کہ آپ کا فرزند ابھی میدان میں ہے. ہم آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ یہ حسینی قافلہ، یہ حسینی کاروان، یہ عزاداروں کا قافلہ، یہ عزاداروں کا کاروان ہم نے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا یورپ سے تشریف لائے ہوئے فعال عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علامہ ظہیر الحسن نقوی، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری امور خارجہ اور المصطفیٰ فاؤنڈیشن کے سربراہ. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تحفظ پاکستان کانفرنس کے مناسبت سے گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما ہوا احلو الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین
سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سلام ہو اس عظیم شہید بزرگوار پر کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر کے اس قوم کی بیداری کا سامان کیا، اور آج پوری دنیا میں جہاں پر بھی تشیع کے لیے پاکستانی علماء یا شخصیات کام کر رہی ہیں، یقیناً وہ شہید بزرگوار کی محنتوں کا ثمر ہیں. دو تین باتیں آج اس تحفظ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یقیناً میں بہت سارے ایسے جوان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے شہید بزرگوار کی زیارت نہیں کی. ایک جملے میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے انبیاء کے متعلق، اخلاق انبیاء کا مجسم نمونہ تھے شہید بزرگوار علامہ عارف حسین الحسینی. آج ہم اس مقام پر کھڑے ہو کر سب سے پہلی بات دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں حقیقی وارثان شہید عارف حسین الحسینی کو دیکھنا ہے تو پھر ادعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط یہ دیکھو میدان میں کون بیٹھا ہے، قربانی دینے کے لیے کون بیٹھا ہے، ملت کی بات کون کر رہا ہے، شہید کے افکار کو لے کر آگے کون بڑھ رہا ہے، پاکستان کی بات کون کر رہا ہے، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اتحاد بین المسلمین کی بات کون کر رہا ہے، شہید کے پرچم کو لے کر آگے بڑھ کر عملی طور پر دنیا کے سامنے کس نے یہ دکھایا ہے کہ نہ ہم کل فرقہ واریت کے قائل تھے اور نہ آج فرقہ واریت کے قائل ہیں. یہ فقط کہنا نہیں ہے بلکہ دنیا کو دکھانا ہے. کیا پاکستانیوں نے نہیں دیکھا کہ یہ تمام تر اپوزیشن سیاسی جماعتیں آ کر کس بات کی تائید کر رہی تھی؟ انہوں نے آ کر کن مطالبات کی حمایت کی ہے؟ یہ وہی مطالبات ہیں نا جو مظلوم شیعہ عوام کے مطالبات ہیں، جو مظلوموں کے مطالبات ہیں، جو شہداء کے خانوادوں کے مطالبات ہیں، جو مستضعفین کے مطالبات ہیں. لیکن بہرحال کیا ہوا؟ وہ طریقہ کار بدل دیا گیا تھا جس کو 2 مرتبہ آج عالم بعمل مجاہد ناصر ملت حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے ٹریک پر لا کر ثابت کر دیا ہے کہ یہ افکار حسینی قیامت تک کے لیے ہے اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی پر چل کر ہم قوم کے حقوق حاصل کریں گے. اور الحمدللہ رب العالمین یہ بھوک ہڑتالی کیمپ تاریخ بدل گئی. ہمارے اپنے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اس مزاج کو نہیں سمجھتی، پاکستانی حکومت اس انداز کو نہیں سمجھتی، پاکستانیوں کا مزاج ہی مختلف ہے. میں کہوں گا اے بندگان خدا، اگر پاکستانی حکومت یہ نہیں سمجھتی، اگر پاکستانیوں کا مزاج مختلف ہے تو کیا تاریخ سے ہم نے ہی نہیں سوچا، نہیں سیکھا کہ جو الہی نمائندے ہوتے ہیں، جو الہی کردار کے مالک ہوتے ہیں، ان کا انداز بھی ہمیشہ مختلف ہی ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمام تر روایتی طریقوں کو چھوڑ کر راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے اپنی قربانی قوم کے سامنے رکھی، پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے. اور جب بھوکراج قوم اور نجف میں بیٹھے ہوئے ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع الزام، انہوں نے آپ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے آپ سے رسماً لکھ کر گزارش کی ہے کہ راجہ صاحب آپ کی قوم کو ضرورت ہے، آپ اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کر دیجئے. آپ کا پیغام دنیا تک پہنچ گیا ہے، آپ کے پیغام نے اس قوم کو بیدار کر دیا ہے، ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو بیدار کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کو بیدار کر دیا ہے، ان کو میدان عمل میں لے آئے ہیں. اپنی تحریک کو جاری رکھیے، بیداری کے سفر کو جاری رکھیے. لیکن میں یہاں پر انہی مجتہدین اور مراجع الزام کی نمائندگی میں ان کی طرف سے اور اپنی پوری ملت کی طرف سے یہاں پر لیکن اس کے لیے گزارش کروں گا، جو چاہتے ہیں
کہ ان کو ہمارے قائد کی جان عزیز ہے، وہ کھڑے ہو کر 5 مرتبہ لبیک یا حسین کہہ کے راجہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آج اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے. مل کر کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہاتھ بلند. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاءاللہ. اب میں اسٹیج پر دعوت دینے جا رہا ہوں فرزند قائد عارف حسین الحسینی، یادگار فرزند قائد عارف حسین حسینی. زحمت کرے 5 مرتبہ اٹھ کے فرزند قائد کے استقبال کرے. لبیک یا حسین، آغا حسین، لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کا، دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب آج 7 اگست کو شہید حسینی کے عشق میں ان کی 28ویں برسی منانے کے لیے قائد وحدت علامہ راجہ ناصر صاحب کے فرمان پر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں اسلام آباد کی سرزمین پر جمع ہوئے ہیں. میں آپ تمام بھائیوں کا دل سے شکر گزار ہوں. اور یہی جذبہ جس طریقے سے آپ لوگ یہاں اسلام آباد پر جمع ہوئے ہیں اور شہید کے عشق میں ان کی یاد منانے کے لیے ان کے خون، ان کے لہو، ان کے روح کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے لیے اور امام خمینی کے فرمان کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بے شک یہی ان کے عشق اور ان کے محبت کا ثبوت ہے. شہید حسینی اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین کے قائل تھے. شہید اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ وہ خط ولایت، خط رہبری میں رہتے ہوئے اس مشن کو آخر تک پہنچائیں گے، خواہ اس مشن میں، اس مشکلات میں ان کی زندگی ہی کیوں نہ چلی جائے. شہید حسینی اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے. اور آج میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کے لیے شہید کے عشق میں، شہید کے روح کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے لیے آج اگر یہاں پہ آپ جمع ہوئے بھی ہیں تو اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ سب ایک ہیں اور ہم سب کو ایک بن کے آگے چلنا ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، تمام مومنین سے جہاں کہیں بھی ہے، کہ آپس کی اختلافات کو دور کریں اور آپس میں مل کر بیٹھیں. اس قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے. بے خدا میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جس طریقے سے یہ لوگ اتحاد کے شوقین ہیں. بے خدا میں چاہتا ہوں کہ یہ اغایون بھی مل کر آگے بیٹھے اور اس پورے شیعہ قوم کو ایک ساتھ لے کر چلیں. میں علامہ صاحب کی تہہ دل سے قدر کرتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کو اپنے ذمہ لیے اور اس بھوک ہڑتال میں تقریباً 90 دن کے قریب بیٹھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک قوم کی خاطر اپنی جان کا نذرہ دینے کی بات ہے. ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر بھوک ہڑتال کی بات ہے تو الحمدللہ اس بھوک ہڑتال کے ثمرات یہ ہیں کہ تمام تر مطالبات منظور بھی ہوئے اور الحمدللہ ان پر عمل درآمد بھی جاری ہے. اگر پارا چنار کا مسئلہ ہے تو پارا چنار میں جس طرح کے واقعات پہلے تھے اب اس طرح نہیں ہے. حکومت مجبور ہو چکی ہے، مطالبات کے لیے تیار ہے، مطالبات ماننے کے لیے تیار ہے اور آئے دن مذاکرات کر رہے ہیں.
میں راجہ صاحب کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ان کی صحت انشاءاللہ جلد از جلد اللہ ان کو شفا یاب کرے. اور میں امید کرتا ہوں آپ تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، آغایون سے، تمام تر تنظیموں سے کہ شہید کے عشق میں اتحاد بین المومنین اور اتحاد بین المسلمین کا مظہر بن جائے. اسی طرح میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام خامنہئی کی رہبری میں رہتے ہوئے دین مبین اسلام کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود ہی شہادت ہم کو دی زندگی